ویلکم. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہم نے گور صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پارٹی کی اپڈیٹڈ پوزیشن آپ کو دیں اور ہم کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں. سوال کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب آپ ان کی بات ختم ہو جائے تو سویلائز طریقے سے ایک شخص سوال کرے پلیز. ایک ہمارا سب اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں جی کہ ہم سوال نہیں کر سکے. سو ایک I will tell you exactly who is to put that question. Kindly let's maintain order during the press conference. It's very important. enough time دیں گے آپ کو. Over to you sir. Over to you. چلیے سر. آ رہی ہے بلو ہے. اوکے سر ٹھیک ہے. گور صاحب چلیے سر. جی بیرسٹر صاحب ہوگی گرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک بڑا کریٹیکل دن ہے. آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جو آپ کو اس ملک کی الیکشن کے بارے میں ایک پکچر ہم دینے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گزشتہ آلموسٹ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف جس مشکل سے گزری ہے اور جس طرح اس کو ہر فورم پہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. لیکن لاسٹ جنوری میں جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی اور ہم 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ لے گئے اور 7 پٹیشنز ہم ہائی کورٹ لے گئے اور ہم مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آئین کا تقاضا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو اور الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس ریکویسٹ کو سپریم کورٹ کو آرڈرز کو اس مینڈیٹ کو دبایا گیا. بڑا عرصہ ہو گیا. فائنلی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک تاریخ طے ہو گئی 8 فروری کی. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ. کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے. اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا. کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں پوری لیڈرشپ کے خلاف کیسز سارے کیسز فیک بوگس اور ایک کیس میں عدالت بیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے. آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے عوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے. عوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فائنلی الیکشن ہو گئے 8 تاریخ کو. الحمدللہ الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی. الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے رزلٹ ڈکلیئر کرے. یہ قانون کا تقاضا ہے. اگر 2 بجے تک کسی صورت رزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے باعدار اس. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس رزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے. پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر رزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن رزلٹ چل رہے تھے. فائنلی جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے
कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी, और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है
ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ, اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں, اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیٹیوشن سے, میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے, میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے, اور جو میجارٹی میں آئے اس کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا. پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے, نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے, کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے. بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے. اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو, اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے, اس کو ہر صورت ایکسیپٹ کرے. عوام کی آواز کو دبانا, عوام کی رائے کو مسترد کرنا, کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی, اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی. ہماری سب سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے. رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیا جائے. ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے, مطالبہ کرتے کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا. پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا. قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے. ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرے. ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے. برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے. ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں. یہ میری درخواست ہے. یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا, یہ ڈیلے کیا ہوا ہے, اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے, اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ RO کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا. میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے, یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو. کی ہوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس ROs کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ RO سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے. اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. میجارٹی ہمارے پاس KPK میں آ چکی ہے, وہ واضح ہے 2/3 ہے. انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے
पाकिस्तान की अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। एक पॉइंट नो नो सिट डाउन बैठिए तशरीफ रखिए। आप बात बैरिस्टर साहब जो इत्तेहाद का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या पीटीआई के कैंडिडेट आजाद है जो इसमें असेंबली में बैठे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाते तो आपने जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम लेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अर्से बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही है मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर्स, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री ना इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्वेक्शन करवा के और सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है
تو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور باقی پی ڈی ایم قیادت کا؟ دیکھیں، جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے، لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ Just a second. Sit down, please. چلیے. So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulfi Bukhari told us that within 24 hours you will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahib would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. کوئی بات نہیں ہے. Don't worry. Let him answer. Sir, یہ بندہ کر رہا ہے. چلے, wait, please. آپ کا نیکسٹ بیرسٹر صاحب، ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو گین دا لو آف اے چائلڈ بائی مینز آف سویٹ ورڈس بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیس دا گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں جس اسٹرگل ہم نے کی ہے اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی، شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹھے ہوتے اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پی کے میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی. آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو، اللہ جس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے. تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے، اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے، مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل. میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل. لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام، ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی. سر اس کا کوشچن لینے سے پرامیس کیا. Just a second. You waited. Just a second. آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. آج شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے، 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا، پرامن احتجاج کیسے کریں گے، اس کا ذرا بتا دیں آپ. ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، احتجاج مینز احتجاج. آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اپنے پاس رکھے، لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی. وہاں جانا ہے، وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے، وہاں پرامن رہنا ہے، کسی چیز کو نہ توڑنا. کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آر او کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو. نہیں کرے، انشاءاللہ پرامن ہوگا. اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے. Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Niazi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second. Please. Sister. Please, sister. That is sister.
سے آپ نے مجلس وحدت المسلمین کی تو بات کی، عمران خان سے جیل میں ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ پلان سی پولیٹیکل ہوگا. کیا پی کے میپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی رابطے ہیں اور ان کے ساتھ آگے حکومت بنانے پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھو، میں نے جہاں وحدت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جوائن کریں گے. یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا، اس کا کیا تھا کہ جی ان کی سیٹیں ملی ہیں. جہاں تک محمود خان اچکزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے، نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں. لیکن یس، یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس قانون کے مطابق ہے. لیکن اس کے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اس کے بعد 3 دن ہے پارٹیز کینڈیڈیٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے. آل دو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ، اور یہ ہمارے ساتھ. آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت سب کے سب آزاد ہیں. دوسری سائڈ نے گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کیا آپ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان سب کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے؟ سیکنڈ بات یہ کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر سکیں؟ نواز شریف نے مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی ہے، کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے؟ جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے تو 2 قسم کے انڈیپینڈنٹ میں آپ کو ملیں گے. جس طریقے سے 4 آپ کو ایسے ملیں گے جو ساؤتھ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ آن دیئر اون لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. اس میں 2-4 ایسے. باقی جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. انہوں نے نامینیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیے تھے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 11 بجے آیا تھا اس سے پہلے 5 بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات الاٹ کر دیے گئے. وہ ہمارے ساتھ ہے، ان ٹچ ہے. سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہیں، وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے. یہ تو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف انڈیپینڈنٹ. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ دس از ناٹ بین ڈیسائیڈڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ انورون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. نواز شریف نے جس طرح کیا میں اس اسٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ 50 سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا. یس، اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے، عوام نے اس کی ڈیلیں ریجیکٹ کی ہے. ظفر صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے تو کوئی ہے چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پروسیس میں چند دنوں میں نہیں لیکن انشاءاللہ ود ان 10-15 ڈیز ہم پورا پروسیس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر صاحب جو 8 فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں 8 فروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے. لیکن عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ جو لبے کر کے اتنے مینڈیٹ دیا ان سب چیزوں کے باوجود. لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہونے چاہیے، آگے کی طرف بڑھے، لیکن یہ مینڈیٹ کا احترام لازم ہے. تو 8 تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کی جو مینڈیٹ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. خیر صاحب سوال کرنا تھا سر. کیونکہ 250 سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اگر NA-47 جو فارم ہے وہ ریورس نہ کیے گئے اور آپ کو حکومت نہ بنانے دی گئی تو آپ کا اگلا لائحہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا پولیٹیکل وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی نیکسٹ لائحہ عمل کا نہیں بتایا، پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ. یہ سوال لے لیے جسٹ اے سیکنڈ جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. دوسری طرف انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونا تھی، وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا، عمران خان کے وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماعت 15 فروری تک ملتوی کی گئی ہے. تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ 3 کیسز میں عمران خان کنوکٹڈ ہیں. دیکھیں اس پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. خان صاحب کے کیسز ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
سارے فیک کیسز ہیں, اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے سب نے دیکھا جو لوگ آپ میں سے آئے تھے, نہ کراس ایگزامینیشن کا موقع دیتے ہیں, نہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور اسٹیٹمنٹ پہ دستخط لینے سے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور دا میکسیمم سینٹنس بھی دے دیتے ہیں. اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے, کبھی کسی نے 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے, کبھی تاریخ میں کسی نے 2 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے, اور وہ بھی کہ آپ کو موقع ہی نہ ہو. تو وہ تو سارے ہیں. اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھیں. ہم تو آروز بھی اس لیے ننٹ ہو, اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو رزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا. آپ کے بعد صاحب, پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ایک تاثر ہے. آپ نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ٹرولنگ ہوئی ہے, آپ یہ اسپیسیفائی کر دیں کہ جو بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں دے آر پارٹ آف پی ٹی آئی, اور وہ ان کا کام جو ہے آپ کے کھاتے میں. دیکھیں, ہم نے ان کی کوئی ٹرولنگ نہیں, کسی کی بھی نہیں کی, اور نہ ہی وہ ہمارے ہیں. اور ہم نے اپنے کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا, اس پہ اسٹیٹمنٹیں بھی آئی ہے. ہم نے کسی کی نہ ٹرولنگ کی ہے, چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, کسی کی بھی نہیں کی ہے, نہ کسی کو ایڈوائز کیا, نہ آرگنائز نہ ادروائز. تو یہ اس پہ ہمارے پیچھے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پیسوں کے کنٹینر جس طرح سے 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاز بھر کے جو آزاد امیدوار تھے اس کو بنی گانا لے کے جا رہا تھا, اس وقت جو جہاز کا رخ ہے وہ جاتی عمرہ اور سندھ کی طرف ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے, کہ میں آپ کو بتاؤں 2018 اور 24 کو آپ میچ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں, جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے. لیکن 2018 کے جو کینڈیڈیٹ تھے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے, اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. وہ جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے, وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے, پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جوائن کرنا چاہے جوائن کرے. لیکن ہمارے انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے, وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے اور نامینیٹڈ ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ لاٹس پر بھی ہیں, یہ جو 72 آرز آپ کے کینڈیڈیٹس کے پاس, جیتے ہوئے لوگوں کے پاس ہے, آپ نے قومی اسمبلی میں چیف ویپ ڈیسائڈ کرنے میں پارٹی کی, آپ نے صوبے میں بھی کرنی ہے. تو اگر آپ کے لوگ کسی دوسری پارٹی میں ایک ہاف ٹائم کے لیے آپ بھیجتے بھی ہیں تو واپس تو نہیں آ سکتے. تو ایک آپ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ جو ول ہے یہ دور ہو جائے. تو اس سچویشن میں آپ کیا آپشنز بتائیں؟ دیکھیں, وہ انٹرا پارٹی کا بھی کوئی انٹرا پارٹیز کا ہم کریں گے, اور ریزرو سیٹوں کے لیے ضرور ہے, کیونکہ اس میں 70 سیٹ جو ریزروز ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, اور باقی 27 ٹوٹل 227 سیٹ ہے پروونشل کو حساب کے, اس کے لیے ہے. لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے, نہ کہ پولیٹیکل ہیڈ کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے. تو انشاءاللہ ہماری ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ برقرار رہے گی پارلیمان میں. لاسٹ کوشچن جی. سر ایک ساتھ ہے پوچھنی کہ کل آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, ورکر جتنا بھی ہے وہاں پہ پہنچے گا. اگر ورکر کو فوج روکتی ہے یا ایف سی روکتی ہے یا پولیس روکتی ہے یا کرفیو لگا دیتے ہیں اس ایریے بھی, اس کا متبادل کیا ہے, کہاں پہ ہم لوگ جمع؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریلی کا کال دیا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں اور اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں نکالیں اور پرامن طریقے سے نکالیں. ابھی بھی ہمارا یہی ہے, اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون the law will take its own course. اگر کرفیو لگایا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی, تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے, احتجاج کرنا ہے, نکلنا ہے. اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکیں. ہمارے کینڈیڈیٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیسفل رہیں, کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کرنا ہے, آپ نے پیسفل رہنا ہے. بائی آل پوچھیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ماشاءاللہ سے جیسے وننگ پوزیشن میں ہے, اب اس کے بعد آپ کا کیا لاء عمل ہوگا؟ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پہلے ایک اسٹانس تھا وہ اس پہ آپ کس طرح سے؟ دیکھیں, ہم پہلے بھی کہہ چکے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, فیوچر کی طرف بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا. 3 سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے, دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر پاور شو کب کریں؟ چلیے سر.